بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج جو بیان پیش کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ اور 9 محرم الحرام کی خصوصی اہمیت۔ اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، جبکہ 9 اور 10 محرم کو شہید کربلا پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ عالم انسانیت کے لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنگ کی ایک سمت تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا، جس نے بہادری، جرات و شجاعت اور صبر و استقلال کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جبکہ ان کے مقابلے پر موجود افراد نے بھی خود کو مسلمان ہی کہا، ایسے مسلمان جو اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نام پر بھی دھبا تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی ہدایت کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کے نواسے اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی بے حرمتی بھی کی۔ آئیے واقعہ کربلا کے عروج سے قبل صرف 9 محرم الحرام تک کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم و ستم کیوں ہوا، جس پر عالم انسانیت آج بھی ماتم کنا ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کسی سیاست اور اقتدار کی جنگ کی بجائے صرف اور صرف بقائے اسلام کی جنگ تھی۔ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیعت اس لیے نہ کی کیونکہ آپ شریعت اسلامی کا نفاذ چاہتے تھے۔ یزید نے امیر المومنین کا منصب حاصل کرنے کے بعد شریعت محترمہ کی وہ خلاف ورزیاں کیں کہ انسانیت بھی اس پر شرمسار ہوئی، جس سے بیعت کا مطلب صرف یہ لیا جاتا کہ اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسلامی شریعت میں اپنی مرضی کے اصولوں کے سوا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک طرف حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا تھے جنہیں شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا گیا۔ 72 ساتھی، کچھ غلام اور 22 اہل بیت کے جوان اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے کی کچھ خواتین اور بچے جنگ کی ایک سمت موجود تھے۔ ایک طرف تو یزید کی طرف سے جنگ کے لیے ماہر صفائی اور سپہ سالار کی خدمات حاصل کی گئیں، جبکہ دوسری جانب کوئی فوج نہیں بلکہ ایک ایسا خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے جان دینے کا عزم رکھتے ہوئے ہی بیعت سے انکار کیا تھا۔ بنیادی طور پر اسلام میں امیر المومنین کے منصب پر اس شخص کو فائز کیا جاتا تھا جس کا اعلیٰ کردار مکمل طور پر بے داغ ہو۔ تاہم یزید کے کردار میں کچھ ایسی برائیاں تھیں جن کے تحت تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید خلافت کا کسی لحاظ سے اہل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو یزید کے خلاف تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یزید کی خلافت برحق تھی تو ہمیں یہ بھی ماننا ضروری ہو جائے گا کہ نمرود، فرعون اور شداد جیسے لوگوں نے بھی حکمران بن کر کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا جن کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ یہ شخص مسلمان نہیں تھا کیونکہ وہ خدا کی قائم کردہ حدود و قیود، حلال و حرام اور شریعت اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ وہ بیت اللہ کا احترام نہیں کرتا تھا، نہ ہی مسجد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اہم سمجھتا تھا۔ وحی کا انکار، فرشتوں کی تکذیب اور قریش و بنو ہاشم کو ڈھونگی قرار دینا اس کی خصلت تھی۔ خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں قتل کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کوئی احترام یا لحاظ نہیں تھا۔ کربلا میں رفقائے حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید نے بدر میں مارے گئے کفار کو باپ دادا قرار دیا۔ کوفہ میں موجود مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ یزید کا قلع کنما کیا جا سکے۔ تاہم جنگ کربلا میں
اہل کوفہ کے کردار پر صرف ایک ہی مثال صادق آتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، یعنی اہل کوفہ وفا نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلا کر اور ظلم کے خلاف کمر بستہ ہونے کی دعوت دینے کے بعد کوفی تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ آخری دم تک لڑی۔ کوفیوں کے خطوط پر رد عمل دیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیج دیا تاکہ درست صورتحال معلوم کی جا سکے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد 18,000 کوفیوں نے چند ہی دنوں میں مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین بھی کوفہ پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور ابن زبیر نے آپ کو روکا اور کہا کوفی غدار اور بے وفا ہیں، جنہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ پہلے ہی بے وفائی کی ہے، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ عراق میں حالات اچانک پلٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کی کسی نے مخبری کر دی۔ مسلم بن عقیل اور ابن زاد حاکم کوفہ کے ٹکراؤ کے بعد خطرہ بھاپتے ہی سارے کوفی منظر سے غائب ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا امام حسین عراق کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آپ نے ارادہ پھر تبدیل کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ یہاں ابن زاد نے لشکر بھیج دیا جس کی ذمہ داری امام حسین سے بیعت لینا تھی۔ کچھ دنوں بعد 4,000 سپاہیوں کا لشکر بھی روانہ کیا گیا، جس کی سربراہی عمر بن سعد نے کی۔ محرم کے دوران کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ سن 61 ہجری میں 9 محرم تک یزید کی بیعت کے لیے زبردست دباؤ ڈالا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، مکہ واپس جانا چاہتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یزید کے لشکر نے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا ابن زاد کے پاس ہمارے ساتھ چلیں، تاہم آپ نے سختی سے انکار فرمایا۔ بعد ازاں شمر ذل جوشن نامی لائن شخص ایک نیا راستہ لے کر آ گیا، جس کے بعد جنگ لازمی ہو گئی اور مصالحت کے امکانات ختم ہو گئے۔ صرف 72 ساتھیوں کے ہمراہ ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین میدان کربلا میں نکلے۔ 10 محرم کے روز جنگ میں ایک ایک کر کے تمام رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ سنان ابن انس نامی شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شریعت کے خلاف کسی حکمران کی غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دی، جس سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ یہاں اگر یہ واقعہ روک دیا جاتا، حضرت امام حسین بیعت کر لیتے تو رفقۂ کربلا کی جانیں تو بچ جاتیں، لیکن شاید آج اسلام کو اتنا اہم مذہب نہ سمجھا جاتا جتنا کہ آج ہے، جسے تسلیم کرتے ہوئے شاعر مشرق نے بھی فرمایا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات حاصل ہو۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔